بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مال پر زکوٰۃ نہیں حتیٰ کہ اس پر سال گزر جائے۔ دوستو، زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بات بہت اہم ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں، معاشرے میں عمومی طور پہ کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تاریخ سال میں طے ہونی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس دن کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا ہے، اسلامی مہینہ کے اعتبار سے وہ تاریخ اس کو لکھ لینی چاہیے کہ میں فلاں تاریخ کو صاحب نصاب ہوا ہوں۔ مثال کے طور پہ یکم رمضان کو کوئی آدمی صاحب نصاب ہوا ہے تو اس کو یکم رمضان تاریخ لکھ لینی چاہیے۔ اب یکم رمضان جب اگلا آئے گا تو یہ حساب کرے گا، کیونکہ اب یکم رمضان کو سال پورا ہو گیا، اب یہ حساب کرے گا کہ میرے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں۔ درمیان میں پیسے کم زیادہ ہوتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسے ہمارے پاس آئے ہیں پورا سال وہ ہمارے پاس وہی پیسے رہیں گے تو زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ درمیان میں پیسے کم زیادہ ہوتے رہے، کبھی لاکھ آ گیا، کبھی 2 لاکھ آ گیا، کبھی 50,000 رہ گیا، پھر 3 لاکھ آ گیا، تو یہ کم زیادہ ہوتے رہے۔ اگلے سال یکم رمضان کو یہ دیکھے گا، حساب کرے گا، جو طریقہ ہم نے کل بیان کیا تھا اس طریقے کے مطابق حساب کرے گا کہ آج کی تاریخ میں میرے پاس کیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، میں نے لوگوں سے پیسے لینے کتنے، ان کا ایک چارٹ بنائے، ان کی ایک فہرست بنائے اور حساب کرے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے زکوٰۃ کے باب میں کہ ہمیں ایک تاریخ مقرر کرنی ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اور ہر سال اسی تاریخ کو حساب کرنا ہے، اور اس تاریخ میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس پر ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر کوئی مال اس تاریخ سے 10 دن پہلے ہمارے پاس آ گیا، ہمارے حصے میں کسی نے ہمیں کوئی چیز ہدیہ دے دی، کہیں سے کوئی چیز آ گئی، ایک آدمی کے پاس پورا سال 1 لاکھ روپے رہا، یکم رمضان سے 10 دن پہلے کسی نے اس کو 10 لاکھ روپے ہدیہ دے دیا، تو اب یہ یکم رمضان کو 11 لاکھ کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ جس دن سال پورا ہوا اس دن اس کے پاس 11 لاکھ روپے ہیں۔ تو اس دن کا اعتبار ہے، یہ دن بہت اہم ہے، اس کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں۔ ہر صاحب نصاب شخص اپنا دن مقرر کرے کہ میں نے اسلامی مہینے کی فلاں تاریخ کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے، اور اس دن کے حساب سے سونے کا ریٹ لگوائے، چاندی کا ریٹ لگوائے اور اپنا نصاب مقرر کرے۔ دوسری یہاں یہ درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل ہم نے جو بات کی تھی کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا، صرف چاندی ہے تو جب تک 52.5 تولہ نہیں ہوگی، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک ہی چیز ہے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف سونا ہے، چاندی، مال تجارت، نقدی کچھ نہیں ہے، صرف چاندی ہے اس کے ساتھ اور کچھ نہیں ہے، تو جب تک وہ 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا نصاب مکس ہو گیا ہے، اس کے پاس سونا بھی ہے تھوڑا سا، 1 تولہ سونا پڑا ہے، 1 تولہ چاندی پڑی ہے، تو اب یہ سونا 7.5 تولہ نہیں، اس کی اب شرط ختم ہو گئی، چونکہ اس کے ساتھ دوسرا نصاب مکس ہو گیا، تو اب ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ سونا 2 لاکھ روپے ہے، چاندی جو ہے وہ 2100 روپے تولہ ہے، تو 1 تولہ سونا، 1 تولہ چاندی ہے، تو ان دونوں کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ، چونکہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی تھی وہ تو 1,10,000 روپے ہے، تو اس لیے جب نصاب مکس ہو جائے گا تو پھر 7.5 تولہ سونا کی شرط بھی ختم ہو جائے گی، 52.5 تولہ چاندی کی بھی ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کی قیمت نکال لی جائے گی، اور قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گی تو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ تو یہ بات آج ضروری طور پہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو دن مقرر کریں، صاحب نصاب تمام لوگ اسلامی مہینے کے اعتبار سے تاریخ مقرر کریں، اور سال کے بعد اس تاریخ کو مکمل حساب کیا جائے، اور دوسرا جب نصاب مکس ہو جائیں تو پھر سونے کی 7.5 تولے کی شرط بھی ختم ہے، چاندی کی 52.5 تولہ کی شرط بھی ختم ہے۔ اب ان کی قیمت کا اعتبار ہے کہ دونوں کی، سونے اور چاندی کی قیمت نکالیں، اور اگر ان کی قیمت نکال کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گی تو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔